نعبدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 85 سے 89 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آیت 85 ترجمہ: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا، لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل پہنچ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پوری رکھو اور لوگوں کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، اور دنیا میں قیام امن کے بعد بدامنی نہ پھیلاؤ۔ اگر تم تصدیق کرو تو یہ بات تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 85 کا تفسیر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ مدین والے مدین بن ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہیں اور شعیب میکیل بن یشخر کے صاحبزادے ہیں، جن کو سریانی زبان میں یشرون کہا جاتا ہے۔ مدین جس طرح قبیلے کا نام ہے، اسی طرح ایک شہر کا بھی نام ہے جو معان سے ہوتے ہوئے حجاز جانے والے راستے پر آتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت 23 میں فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو آپ نے وہاں لوگوں کا ازدحام دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ مدین والے ہی اصحاب ایکا ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری رسالت کی صداقت و دلائل و براہین قائم فرما دیے ہیں۔ پھر ایک بدعنوانی کی طرف توجہ دلائی جو لوگوں میں عام تھی کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ فرمایا، خبردار، ناپ و تول پوری کرو اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کے مالوں میں خیانت نہ کرو اور ان کی حق تلفیاں نہ کرو۔ یہ خیانت ہے کہ بتاؤں 10 من اور دو 8 من، ایسا نہ کرو۔ سورہ مطففین کی آیت 1 سے 3 میں فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے کہ جب ناپ کر لوگوں سے اپنا حق لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ اس آیت میں ایسا کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے ڈراوے ہیں۔
اللہ حق تلفی سے بچائے، آمین۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے پکارے جاتے ہیں کیونکہ آپ فصیح عبارت میں اپنے مخصوص انداز سے دلوں میں اتر جانے والی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک پیغمبرانہ واعظ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَقَصَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ آیت 86، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ آیت 87۔ ترجمہ، اور تم ہر راہ پر اس ارادے سے مت بیٹھو کہ ایمان لانے والوں کو دھمکاؤ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو، اور اللہ کی راہ میں کجی کی جستجو میں لگے رہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، اور غور کرو کہ شرارت پسندوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جسے مجھے دے کر مبعوث کیا گیا ہے، اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو صبر کرو تا وقت یہ اللہ ہم میں فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 86-87 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 86، حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک خطبہ جس میں ڈکیتی سے نفرت دلائی گئی ہے۔ شعیب علیہ السلام ظاہری اور معنوی ڈکیتی سے بچنے کی لوگوں کو ایک دل پسند پیرائے میں نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ راستوں میں ڈکیتی کے لیے نہ بیٹھو، کہ جو بیچارہ نکلا اسی کو کی ڈرا دھمکا کر جیب خالی کرا لی اور مال رکھوا لیا۔ یہ لوگ چنگی وصول کیا کرتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ جو میرے پاس اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے آئے، اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے راہ میں نہ بیٹھ جاؤ۔ ایمان والوں کو اللہ کی راہ پر چلنے دو، ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ اور کانٹے نہ بچھاؤ، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش نہ کرو، نہ کسی بیچارے کا مال لوٹو اور نہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو۔ ہر راستے پر بیٹھنے سے ڈاکہ ڈالنا مراد ہے، اور اللہ کی راہ سے ایمان والوں کو روکنے سے دینی آزادی پر ڈاکہ ڈالنا مراد ہے۔ فرمایا، نہ ظاہری ڈاکہ ڈالو اور نہ معنوی، اور یہ آرزو مت کرو کہ اللہ کی راہ ٹیڑھی ترچھی یا ادھر ادھر بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا، اللہ کا یہ جلیل الشان احسان سامنے رکھو کہ تم اپنی اقلیت کی وجہ سے کمزور تھے، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا کر تم کو معزز و غالب بنا دیا۔ لہٰذا اپنے محسن اعظم کی اس نعمت کا شکریہ بجا لاؤ، اور شرارت پسندوں کا عبرتناک انجام دیکھ لو کہ پہلی قوموں نے اور پہلے لوگوں نے گناہوں پر جسارت کر کے اور نبیوں کو جھٹلا کر کس طرح اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور ان کا کتنا بڑا حشر ہوا۔ سب غارت ہو گئے اور ایسے مٹے کہ آج ان کے افسانے ہی افسانے رہ گئے۔ سب کی جڑیں کٹ گئیں، سب تباہ ہو گئے اور کسی کا نام و نشان تک نہ رہا۔ آیت 87، انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک جماعت مجھے رسول مانتی ہے اور دوسری نہیں مانتی، تو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں، کس کا بول بالا ہوتا ہے اور کس کا منہ کالا ہوتا ہے، کس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے اور کون ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ والے کامیاب ہوں گے اور اللہ کی راہ سے کترانے والے ناکام ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی مہربانی سے کامیاب بنا اور اپنی راہ پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ آیت 88، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما۔ اللہ
توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ آیت 89۔ ترجمہ: قوم کے معزز مغرور سرداروں نے کہا، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ والے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا پھر آپ کو ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ فرمایا، اگرچہ ہم اسے برا جانتے ہوں، اگر ہم تمہارا مذہب پھر اختیار کر لیں جب کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی ہے تو ہم اللہ پر جھوٹی تہمت باندھنے والے ہوں گے۔ ہمیں تمہارا مذہب اختیار کرنا لائق نہیں۔ ہاں، ہمارا رب اللہ یہی چاہے تو دوسری بات ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ بار الہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما، تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 88 89 کا۔ تفسیر آیت 88۔ شعیب علیہ السلام کی تقریر دل پذیر کا جواب۔ اللہ کے نبی کا روح پرور واز سن کر قوم کے جواب کا بیان ہے۔ جب قوم لاجواب ہو گئی تو جبر و زبردستی پر اتر آئی۔ بولی، ہم دو باتیں جانتے ہیں، تیسری نہیں، یا تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے ورنہ جبریہ اپنے دین میں واپس لے آئیں گے، اور ہمارا ڈنڈا تمہارا دماغ درست کر دے گا۔ اگرچہ رسول سے خطاب ہے مگر آپ کے وہ امتی مراد ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو تمہارے مذہب سے سخت نفرت ہے اور ہم اسے انتہائی برا اور پورے یقین سے غلط سمجھتے ہیں۔ پھر تم ہم پر بیجا دباؤ کیسے ڈال سکتے ہو اور ہم سے جبریہ کیسے اپنا دین منوا سکتے ہو؟ آیت 89۔ شرک موحد کی شایان شان نہیں۔ اللہ نے جس خطرناک دلدل سے ہمیں نکالا، اگر ہم پھر اسی دلدل میں جا پھنسیں جس میں تم ابھی تک پھنسے ہوئے ہو تو ہم اللہ پر بڑا بھاری بہتان باندھیں گے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیں گے، اور یہ ناممکن ہے، ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے اور کسی صورت میں بھی تمہارا دین نہیں مان سکتے۔ آپ نے ایمان والوں کو فتنہ ارتداد سے ہوشیار فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک موحد کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی مقدس پیشانی غیروں کے آگے جھکا کر اللہ کا باغی بن جائے، مگر چونکہ انسان کمزور ہے اور مستقبل سے بالکل بے خبر، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ ہی ہمارے دل پھیر دے اور اپنے در سے دھتکار دے تو پھر ہم مجبور ہیں۔ ہدایت و ضلالت اسی کے اختیار میں ہے اور وہی انسان کے انجام سے خوب واقف ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارا ہر کام میں اسی پر بھروسہ ہے۔ بار الہ تو ہم میں اور قوم میں فیصلہ فرما اور ہماری غیب سے مدد فرما۔ تو ہی سب سے اچھا حاکم اور بڑا انصاف پسند ہے اور کسی پر بھی ادنا سا ظلم بھی نہیں فرماتا۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 85 سے 89 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔